اردو ڈائری میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے صحت، جلد اور بالوں کے مسائل سے متعلق معلوماتی ویڈیوز اور ان کا ہربل سولوشن۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کے مسائل اور ان کا حل قرآنی وظائف کے ذریعے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے۔ یہ بالکل فری ہے اور دیکھتے رہیے زندگی میں بہتری لانے والی ویڈیوز۔ روہنگیا برما یعنی میانمار کے علاقے راکھین اور بنگلہ دیش کے علاقے چٹاگانگ میں بسنے والے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے۔ صوبہ ارکان پر برمی تسلط کے بعد ظلم و ستم کے دور سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں مسلمان تھائی لینڈ کی طرف ہجرت کر گئے۔ 28 مارچ 2008 کو تھائی وزیر اعظم سماک سندوراج نے کہا کہ تھائی بحریہ کوئی ویران جزیرہ ڈھونڈ رہی ہے تاکہ روہنگیا مسلمانوں کو وہاں رکھا جا سکے۔ جنوبی مشرقی ایشیائی ملک میانمار، جسے برما کے پرانے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1937 تک سب کانٹیننٹ یعنی انڈو پاک کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر برطانیہ نے 1937 میں اسے انڈو پاک سے الگ کر کے ایک علیحدہ کالونی کا درجہ دے دیا۔ 1948 تک یہ علاقہ بھی برطانوی تسلط کے زیر اثر رہا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھی میانمار یعنی برما میں ہی جلا وطنی کے دن گزارنے پر مجبور کیا گیا، اور آج بھی رنگون میں ان کی قبر مغل سلطنت کے زوال اور برطانوی سفاکیت کے نوحے سناتی نظر آتی ہے۔ میانمار کی قریباً 5 کروڑ 60 لاکھ آبادی میں 90% بدھسٹ، 4% مسلمان یعنی تقریباً 22.5 لاکھ، 4% عیسائی اور 2% ہندو آباد ہیں۔ یہاں پر اسلام کی آمد کے آثار سن 1050 عیسوی سے ملتے ہیں، جب اسلام کے ابتدائی سالوں میں ہی عرب مسلمان تاجر تجارت کی غرض سے برما آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ 7 صوبوں کے اس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت راکھین میں آباد ہے۔ یہاں تقریباً 6 لاکھ مسلمان بستے ہیں جنہیں روہنگیا کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں راکھین کے روہنگیا مسلمانوں کو روئے زمین کی مظلوم ترین اقلیت قرار دے رکھا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق تو دور کی بات، انہیں تو خود کو ملک کا شہری کہلانے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ برمی بدھسٹوں کا خیال ہے کہ چونکہ مسلمان یہاں غیر قانونی طور پر ہجرت کر کے آئے ہیں، اس وجہ سے انہیں خود کو ملک کا شہری کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اس لیے بار بار مسلمانوں کے خلاف میدان سجایا جاتا ہے تاکہ مسلمان یہاں سے واپس ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی بڑی تعداد بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ اراکان ہسٹوریکل سوسائٹی کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی 2 لاکھ سے زائد برمی مسلمان کراچی میں آباد ہیں۔ برما کی تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ 1752 میں جانوروں کے ذبح پر پابندی لگا دی گئی۔ 1782 میں تو بادشاہ بودا پایا نے پورے علاقے کے مسلمان علماء کرام کو سور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا اور انکار پر ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ ظلم و ستم کی یہ داستان بڑھتے بڑھتے 1938 تک پہنچتی ہے، جب برمی بدھسٹ برطانوی فوجوں کے خلاف جنگ آزادی لڑتے ہوئے گولیوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو بطور ڈھال استعمال کرتے تھے۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد 1962 میں مسلمانوں کو باغی قرار دے کر ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، جو 1982 یعنی کہ 1982 تک جاری رہا۔ اس میں کم و بیش 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور اندازاً 20 لاکھ کے قریب مسلمان اس دور میں بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ 3 جون 2012 کو بدھسٹوں نے زائرین کی ایک بس روکی اور اس میں سے عمرہ کی ادائیگی کر کے واپس آنے والے 10 مسلمان علماء کو باہر نکال کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بس کو آگ لگا دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پر دھاوا بول دیا گیا۔ اگست 2012 میں برطانوی ٹی وی چینل 4 نے ایک دستاویزی رپورٹ نشر کی جس میں دکھایا گیا کہ کس طرح مسلمان کیمپوں میں جانوروں والی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 2013 میں پھر برما میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فسادات کیے گئے۔ اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میانمار کی فوج نے راکھین میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف آپریشن چھیڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے اب تک تقریباً 73,000 روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور مزید پناہ گزین بھی بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا اور ان پر فائرنگ کی ہے۔
میانمار کی اس فوجی آپریشن کے دوران اب تک 400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ برما حکومت کے دل میں رحم اور مسلمان حکمرانوں کے دل میں غیرت پیدا ہو۔ برما کے روہنگیا مسلمان بھی عزت، احترام اور خوشحالی کی زندگی گزاریں انشاءاللہ۔